ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد عجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر سید الشہداء کے اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنے دین کی، قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت ہمیں نصیب فرمائی ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار جب تک زندہ ہیں ہمیں اہل بیت اطہار کی بہترین پیروی کی سعادت نصیب فرما. نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اس عبادت کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں زندگی، موت، برزخ، آخرت، ابدیت، تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کے حضور اظہار تسلیت کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، آپ اور میں سب ایک عظیم الشان سلسلے کا حصہ ہیں. آپ اور ہم جب یہاں پر سید الشہداء کی عزاداری کے لیے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، یہ کوئی ایک امام بارگاہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام آباد علاقوں کے اندر آپ ہی کی طرح کے لوگ سید الشہداء کے غم میں، ان کی محبت میں اور ان کی والدہ ماجدہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے اس طرح فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت سید الشہداء جس طرح ایک معجزہ ہے،
خود عزاداری سید الشہداء قطعاً کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ 1400 سال، اتنی وسعت، میرے نزدیک ایسا ہے کہ خوشی کو بار بار دہرانا، خوشی کو ریپیٹ کرنا، یہ بہت آسان کام ہے۔ خوشیاں منانا مشکل نہیں ہے، خوشی منانے میں نفس پرستی ہوتی ہے۔ لوگ کرسمس مناتے ہیں، لوگ میلے مناتے ہیں، لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشی منانا آسان ہے، غم منانا ویسے ہی دنیا کے اندر اس اعتبار سے مشکل کام سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی غم منائے اور 1400 سال تک مناتا رہے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ غم منانا مشکل کام ہے، 1 سال منانا آسان ہے، 10 سال منانا بھی آسان ہوگا، 1400 سال غم کو منائے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ کتنی شدت سے منائے۔ ایک دفعہ ہم کسی سے کہتے ہیں غم مناؤ، وہ غم مناتا ہے، لباس سیاہ کرتا ہے، کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم پوری دنیا سے کہہ سکتے ہیں کہ تم کبھی بھی شب عاشور، روز عاشور ہماری مجلسوں میں آ کر دیکھو، امام کے نام پر جو غم منا رہے ہوں گے، جس طرح غم منا رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے باپ کا غم ایسا نہیں منایا ہوگا۔ یہ دل کی گہرائیوں سے غم منا رہے ہوتے ہیں، یہ صرف کالے کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے دل سید الشہداء کے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کتنے لوگ کربلا میں شہید ہوئے اور کتنے لوگ اب تک کربلا کی یاد میں شہید ہوئے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے کتنے لاکھ لوگ اب تک سید الشہداء کی عزاداری کے لیے شہید ہو چکے ہوں گے، لیکن بحمداللہ رب العالمین، میں نے عرض کیا جس طرح سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے فرزند کے ظہور کے لیے اس کربلا سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے فرزند کی نصرت کریں گے۔ وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، غم کا پیغام پہنچانے کے لیے اور ان سے وفاداری کے اظہار کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی مجلس میں کوشش یہ کروں گا کہ 2 امپورٹنٹ کام انجام پائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجلس کے سلسلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ مجلس کو کس طرح سے لیں، آپ ان مجالس کو کس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جو اہم کام مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ یہ جو 10 دن ہم آپ کے سامنے عرائض پیش کریں گے یہ خاص کر کس موضوع کے بارے میں ہے اور اس موضوع سے ہمارا ہدف کیا ہوگا، ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو میں پہلے پوائنٹ سے شروع کروں گا کہ آپ مجالس کو کس طرح سے لیجئے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم اور تمام ہماری بہنیں کی جو سن رہی ہیں ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے 10 دن یہاں پہ تشریف لانا ہے، ہم نے غم سید الشہداء کو منانا ہے۔ 10 دن یہاں پر مجالس ہوں گی، لیکن ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کے سامنے مجھے تفصیل کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر مجالس ہوتی ہیں لیکن لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ مجلس میں آتے ہیں، مجلس سے واپس جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 40 سال یہی کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ظاہر ہے ہم مثبت تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے، امامت کی طرف جانے کا راستہ ہے،
یقیناً یہ راستہ بہت لمبا راستہ ہے۔ کتنا لمبا راستہ ہے؟ یہ راستہ اتنا ہی لمبا ہے جتنا میرے جیسے حقیر ناچیز اور خود امام کی ذات کا راستہ ہے۔ کیا کوئی مقابلہ اور مقایسہ ہے؟ ہم طفل مکتب بھی نہیں ہیں، ہم ان کے مدرسوں کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہوئے۔ تو کتنا لمبا راستہ ہے جو طے ہونا چاہیے۔ اگر یہ راستہ طے ہونا چاہیے تو پھر ہر سال اگر ہم نے چند قدم نہیں بڑھائے تو یہ راستہ کیسے طے ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسا آدمی جس کی زندگی میں چند سال رہیں گے بولنے کے لیے، اور آپ کے جیسے لوگ انشاءاللہ خدا ان کو طول عمر نصیب فرمائے گا، جتنے بھی سال زندگی میں ہوں گے، لیکن بہرحال انلمیٹڈ نہیں ہوں گے، یہ لمیٹڈ نمبر آف ایئرز ہوں گے۔ اگر ہر سال ہم نے ترقی نہیں کی، اور خاص کر پہلے 10 دن میں ترقی نہیں کی، آپ خود مجھے بتائیے پھر ہماری ترقی کب ہوگی؟ سب سے اچھا موقع جو ہمارے پاس امامت کی طرف بڑھنے کے لیے آتا ہے وہ یہ موقع آتا ہے کہ جب ہمارے دل اہل بیت کی یاد میں نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی یہ موقع نصیب ہوتا ہے، لیکن دل کی محبت کے اعتبار سے محرم میں یہ موقع سب سے اچھا نصیب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں 10 دن کے اندر جتنا زیادہ اس راستے کو آپ کے سامنے کرسٹل کر سکوں، کلیئر کر سکوں کہ بھائی راستہ یہ راستہ ہے، میں کوشش کروں گا۔ لیکن آپ خود مجھے بتائیے گا، یہ راستہ کیا آپ میری جگہ چل سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے خود چلنا ہے۔ کیا میں آپ کی جگہ چل سکتا ہوں؟ نہیں۔ میں بتا سکتا ہوں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، لیکن چلنا ہر ایک نے خود ہی ہے، چلنا خود ہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علم نہ ہونا غلطی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو، غافل ہو، نادان ہو، یہ غلطی ہے۔ لیکن علم آ جائے اور عمل نہ کرے، یہ صرف غلطی نہیں ہے، اس کا ایک اثر بھی ہوگا، اس کا ایک خطرناک اثر ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ایک روایت کے ذریعے سے جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ اب آپ تصور فرمائیے، اگر کوئی مجھ سے یہ کہے میں یہاں لندن میں ہوں، اب ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں یہاں پر ہوں، مجھے دین نہیں آتا چونکہ میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اب لندن میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں اچھوں میں بہت ہے اور بروں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ مشکل ہے یہ، اچھوں میں تو ہے ہی، برے میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کسی کے پاس عذر نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی سکھانے والا نہ ہوتا تو مولا کا فرمان ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ تو اگر فرض کرنے آپ نے ایسا کیا کہ جو آپ جانتے تھے اس پر آپ عمل کرتے رہے، تو جتنا بھی کم جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، وہ خدا سب کا سب سکھا دے گا آپ کو۔ لیکن اس کا ایک خطرناک حصہ بھی ہے،
اگر آپ جانتے تھے اور آپ نے عمل نہیں کیا اب کیا ہوگا؟ اگر جانتے تھے اور عمل کیا تو خدا سکھا دے گا اور بڑھا دے گا. اگر جانتے تھے اور عمل نہیں کیا اب کیا ہوگا؟ اب جو جانتے تھے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. جو آپ جانتے تھے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آتے ہوئے محرم سے ہمارا علم نعوذ باللہ کم ہوتا چلا جائے گا اگر ہم نے عمل نہیں کیا. بس اس قانون کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوا کہ آپ کے برادران اور ہماری بہنوں نے سب نے مل کر یہ عظیم الشان پروگرام کیے، یہاں پر علم بیان ہوا اور لوگوں نے عمل نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ جو پہلے سے جانتے تھے وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہے ہماری قوم کے علم کم ہونے کی. کیوں ہماری قوم کے اندر علم کم ہو رہا ہے اور علم بڑھ نہیں رہا ہے؟ ایک وجہ یہی ہے، ہم سن رہے ہیں عمل کم کر رہے ہیں. اگر سنیں اور عمل بڑھانا شروع کر دیں تو ہمارا علم کئی ٹائمز بڑھنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ خدا ہمیں علم حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. اپنی توفیقات اور ہماری توفیقات کے لیے اور اس ہدف میں کامیابی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. آپ یہاں پر آ کر صرف سن کے نہیں جائیے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں اور وہ آپ کا دل جتنا صاف ستھرا ہے اس کی وجہ سے مولا کہلوا دیں گے. آپ کے دل کی جو خوبی ہے وہ کہنے والے کی زبان پر علم لاتی ہے. اگر آپ سچی طلب سے بیٹھیں گے تو خدا میرے جیسے سے نہیں اس لکڑی سے بھی بلوا دے گا. یہ دیواریں بھی بولنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ سچے دل سے طلب کرنے کے لیے یہاں پر آئے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا، میں ناتوان انسان ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، میری زبان میں طاقت نہیں ہے. آپ اپنے دل کی سچائی سے میری مدد کر دیں، سچے دل سے سیکھنے کے لیے. پھر خدا میری زبان میں طاقت دے گا آپ کے دل کی سچائی کی وجہ سے. پھر ہم کہنے کے قابل ہوں گے اور جتنا آپ اور میں سیکھتے چلے جائیں گے ہمارا راستہ وقت کے امام کی طرف بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی محمد و آل محمد عجل فرجهم. دوسرا معاملہ ان مجالس کے لیے موضوع معین کرنا ہے. موضوع آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہے. موضوع کا تھوڑا سا بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اسی میں آج کی مجلس کو ہم بیان کر چکے ہوں گے. موضوع کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم اور آپ نے جیسے ہی مجلس میں شامل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک معنی میں اور آپ حسینی بن گئے. سید الشہداء سے ہمارا رشتہ جڑ گیا. ہمارے پاس کئی روایات موجود ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے اہل بیت بیان فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت، ہمارے ماننے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے محب ہماری مٹی سے بنے ہوئے ہیں. ہماری مٹی ان کی مٹی میں شامل ہے. البتہ یہ سارے ایکسپریشن سمبولک ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہ نورانیت محض ہیں. مٹی کا تصور مطلب کچھ اور ہے یہاں پر. یعنی ہم لوگوں کی خلقت میں ان کی محبت کا اثر شامل ہے اور اس کی ایک تاثیر
یہی ہے کہ آپ ان کی خوشی میں خوش ہیں اور ان کے غم میں غمگین۔ تو جیسے ہی آپ نے مجلس میں آنے کا ارادہ کیا، آپ نے عزا کا ارادہ کیا، آپ اور میں حسینی بن گئے۔ وہ سید الشہداء سے ہمارا رشتہ رابطہ جڑ گیا۔ اچھا، اب میں نے اور آپ نے بہت سارے واقعات سنے، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا گزشتہ برسوں میں اس کو زیادہ کہا جاتا تھا، وہ یہ کہ مثال کے طور پر کسی ہندو عورت نے صرف ایک مرتبہ سید الشہداء کا جلوس گزرتے دیکھا اور سید الشہداء کے غم میں ماتم کیا، تو اس واقعے کو بیان کرنے والے بیان کرتے تھے کہ آگ نے اس عورت کے اس جسم کے حصے کو جلانے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں جانتا یہ واقعہ کتنے فیصد صحیح ہے، اس کی آتھینٹسٹی کتنی ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ سید الشہداء سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف دل سے ایک آہ نکلنا بھی کافی ہے، آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اگر آپ 20 سال یا حسین کہہ رہے ہوں، 40 سال ماتم کر رہے ہوں، ہر روز سید الشہداء کی زیارت کر رہے ہوں، چاہے دور سے ہی، یقیناً آپ کا سید الشہداء سے ایک رشتہ جڑ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اصل حسینی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ تو کوئی ہندو بھی اگر کھڑا ہو سید الشہداء کی شان میں ایک شعر کہہ دے، ہم کہیں گے کہ یہ حسینی ہے۔ اگر کوئی سید الشہداء کا نام لے کر ایک دفعہ ہماری مجلس میں آ جائے، ہم کہیں گے یہ بھی حسینی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور اس سوال کو میں اور ریپیٹ بھی کروں گا اور اس کو ایکسپلین بھی کروں گا، اصلی حسینی بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اب اصلی حسینی کا پس منظر کیا ہے؟ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں ہمارے پاس کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کوانٹیٹیٹیو ہوتی ہیں، جن کے اندر نمبر انوالو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ نمبر کلیئر نہیں ہوتا، لیکن نمبر بہرحال نمبر ہوتا ہے اور وہ کنکریٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ فرض کر لیجئے اس مجلس میں کتنے لوگ شریک ہیں، آپ شاید ایگزیکٹ نمبر نہیں دے سکیں گے، آپ نہیں دے سکیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ نمبر بالآخر ایگزیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالآخر نمبر ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مثال کے طور پر یو کے کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، شاید آپ نمبر نہ دے سکیں، لیکن وہ نمبر کنفرم ہوگا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، ایگزیکٹ نمبر آپ دے سکتے ہیں، اتنے ایک مہینے میں اتنے دن ہوتے ہیں، جس مہینے کے بارے میں سوال کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، آپ ایگزیکٹ نمبر دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کوانٹیٹیٹیو ہوتی ہیں، ان میں ایگزیکٹ فگر دی جا سکتی ہے، لیولز بھی نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ کسی کوالٹیٹیو ٹرم میں چلے جاتے ہیں، اب آپ کے لیے ایگزیکٹ فگر دینا ممکن نہیں ہوتا اور اس میں خود بخود لیولز بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ان میں علم کتنا ہے، اب کوئی نمبر نہیں آئے گا، نمبر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہ کوانٹیٹیٹیو نہیں ہے، اب یہ کوالٹیٹیو ہے، آپ کو کوالٹی میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس کا ایمان زیادہ ہے یا اس کا ایمان زیادہ ہے، کتنے ڈگری زیادہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
تقوی، ایمان، حتیٰ اور دوسری چیزیں. مثلا میں کہوں یہ آدمی زیادہ بہادر ہے یا وہ آدمی زیادہ بہادر ہے، کتنے ڈگری زیادہ ہے؟ شاید آپ بتا سکیں کون زیادہ بہادر ہے، لیکن کتنے ڈگری زیادہ ہے یہ آپ نہیں کر سکتے. یہاں پہ لیولز بنتے ہیں، خود بخود لیولز بن جاتے ہیں، اور وہ لیولز بہت کنکریٹ بھی نہیں ہوتے. مثلا کسی نے ایک دفعہ سید الشہداء کی عزا میں یا حسین کہا، وہ حسینی ہو گیا. سب سے اعلیٰ حسینی کون ہے؟ سب سے اچھا حسینی کون ہے؟ اب یہ کوانٹٹی کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ کوالٹی کا معاملہ ہے. جیسے ہی آپ کوالٹی بنائیں گے اس کے لیولز بننا شروع ہو جائیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے عزا کا ارادہ کیا میں حسینی بن گیا. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، امام مجھے کیسا حسینی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق بنے گا یا نہیں بنے گا. میں نے کہا آپ سے، آپ نے عزا کا ارادہ کیا، آپ کا تعلق بن گیا، آپ حسینی ہو گئے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے وہ جو اعلیٰ، اچھا، امام کو پسند آنے والا حسینی ہے وہ کون ہے؟ اسے کیا کہوں؟ اب میں چند لیولز آپ کے سامنے کہوں گا اور میں آپ کے اوپر خود چھوڑوں گا کہ آپ جواب خود نکالیے گا، اور آخر میں جا کر تھوڑا سا جواب میں بھی دینے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ جاتا ہوں وہاں کچھ باتیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں. اب یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں. خمسہ بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، عشرہ بھی پڑھ چکے ہیں، مجلس بھی پڑھ چکے ہیں، ایک ایک مجلس. لیکن امکان ہے بہت زیادہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو بیچاروں کو سمجھ میں نہ آئے کہ مجلس شروع کب ہوگی، تو وہ پریشان بیٹھے ہوں گے کہ یہ مجلس سے پہلے کی باتیں ہیں یا یہ اصلی مجلس ہے. تو میں ان کو بتا دیتا ہوں یہی اصلی مجلس ہے. مجھے یہی آتا ہے، میں نے یہی سیکھا ہے، میں یہی کروں گا، اور پورے 10 دن یہی کروں گا، پورے 10 دن، اور شاید ایک 11واں دن بھی ہوگا. میں کیا کروں گا؟ بار بار سوال اٹھاؤں گا. جتنے بھی سوال اٹھاؤں گا کچھ کے جواب دوں گا اور کچھ کے جواب نہیں دوں گا. جو جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کا ذہن جس لیول پر یہاں آیا تھا اس سے اوپر جائے، اور جو جواب نہیں دوں گا وہ کیوں؟ تاکہ باقی آپ اس کو اوپر کھینچیں. میں علم کا نوالا بنا کر آپ کے منہ میں نہیں رکھوں گا. یہ وہ ہے جو آپ کو کرنا ہے. تھوڑا میں جاؤں گا اور آپ سے عرض کروں گا تھوڑا سا آپ بھی محنت کریں. تو کچھ جواب ہم دیں گے، کچھ جواب نہیں دیں گے. اس دوران میں کوشش یہ کریں گے کہ رزلٹ ملے ہمیں. تو ابھی جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ یہ کہ اصلی حسینی کون ہے؟ وہ حسینی جو امام پسند کریں، جس کو امام کہیں کہ یہ حسینی ہے. اور امام پسند کریں اور امام کہیں کا مطلب کیا ہے؟ تو میں اس کو عمل سے بھی جوڑ دوں. ایک کربلا ماضی میں تھی، ایک کربلا مستقبل میں ہے. شیعہ کون ہے؟ اصلا مجھ سے کوئی پوچھے شیعہ کی آئیڈینٹی کیا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں شیعہ ماضی میں پیچھے کربلا ہے اور مستقبل میں آگے ظہور امام ہے. شیعہ کربلا سے سیکھتا ہے،
تاکہ ظہور کے لیے تیار ہو جائے. مجھے یہ کرنا ہے. حسینی کون ہے؟ جو کربلا سے سیکھے اور وقت کے امام کے لیے تیار ہو جائے. یہ حسینی ہے. اصل حسینی یہ ہے. اب یہ جو اصلی حسینی ہے اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے، کچھ پوائنٹس لے کے شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا ذہن اس کی طرف اور چلے. اور میں شروع سے عرض کرتا ہوں، پہلے دن سے ہی بتا دیتا ہوں، کچھ جگہ پہ سخت باتیں کروں گا، کچھ جگہ پہ سخت باتیں بھی کروں گا. تو اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی کو دل تنگ کرنے کے لیے، دل آزاری کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ جانتا ہے منبر سید الشہداء کے اوپر ہوں، یہ ارادہ نہیں ہے. جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں نے بھی نہیں بتایا تو کیا خدا میرا گریبان نہیں پکڑے گا کہ تمہیں ہم نے موقع دیا، لوگ دین کے نام پر سننے کے لیے بیٹھے. اور دیکھو برادران اور خواہران، آپ بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے جیسے طالب علم کے لیے ایک بات 100% کلیئر ہے، آپ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہو. میرے لیے کلیئر ہے، آپ مجھے سننے نہیں آئے ہو، آپ دین لینے آئے ہو. اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ کے دل میں دین، نبی، قرآن، امام، سید الشہداء کی محبت ہے، آپ اس کی خاطر یہاں پہ آئے ہو. اگر آپ اس کی خاطر یہاں پر آئے ہو، میری صرف ایک ذمہ داری ہے، میں آپ کو وہاں پہنچاؤں جس کی خاطر آپ یہاں پر آئے ہو. اگر میں نے یہ کام کر دیا تو خدا کے نزدیک میرا معاملہ حل ہو گیا، چاہے آپ سب ناراض ہو جاؤ. اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کے سامنے میرا معاملہ خراب ہو گیا، چاہے آپ سب خوش ہو جاؤ. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کی خوشی کی خاطر خدا کو ناراض کروں گا. اتنا بے وقوف نہیں ہوں ابھی. کچھ لوگ ہیں مجھے پتہ ہے، میں نہیں ہوں ابھی ہے. یہ میں آپ کی خوشی کی پرواہ ایک لمٹ تک کروں گا. کس لمٹ تک؟ وقت پہ ختم ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے. اس خوشی میں آپ کی بات چلے گی. آپ کہو مولانا یہ مت بولو وہ بولو، اس میں آپ کی نہیں چلے گی، اس میں میری چلے گی. اب جو خوش ہو اللہ اس کی خوشی بڑھائے، جو غمگین ہو یا غصہ کرے اللہ اس کا غصہ ختم کرے. الہی درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صحیح حسینی کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے لیول سے شروع کرتا ہوں. مثلا میں نے نام میں حسینی رکھ لیا، میں حسینی ہو گیا، کافی ہے. مثلا ایک آدمی تھا، اس نے اپنے نام میں حسینی رکھ لیا. ایک تو ہے کہ اگر اس کے بابا نے رکھا ہے تو اس کا ویسے ہی کوئی کام نہیں ہے، تو اس کے باپ نے رکھا تھا. بھائی اگر اس نے بھی اپنا نام حسینی رکھا، کہا کہ بھائی میرا نام میرے والد نے کچھ رکھا تھا، آج سے میں نے اپنا نام حسینی رکھا ہے، کیا نام رکھ لینے سے حسینی بن جائے گا؟ اچھا مجھے جواب آپ کا دل میں چاہیے، تاکہ آگے جب جواب سخت ہو تو یہ پتہ نہ چلے کہ کس کو جواب نہیں آتا ہے. ابھی بولنا شروع کر دیا آپ نے تو پھر مشکل پڑے گی آگے جا کر. تو ابھی آپ دل میں بولیے گا. تو اگر میں نے صرف حسینی نام رکھ لیا، کیا یہ مجھے حسینی بنا دے گا؟ قیامت کے دن اس سے پہلے ظہور کے وقت جب ظہور ہو تو مولا میرا انتخاب کر لیں گے اپنے لشکر میں. کیوں؟ چونکہ میرا نام حسینی ہے. نہیں، مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا. نام رکھنا اچھا ہے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی غلط نام رکھ رہا ہے تو میں اس سے کہوں گا تم ظلم کر رہے ہو. اہل بیت کے اچھے نام چھوڑ کر غلط نام کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ان کے نام رکھنے سے مشکل آتی ہے
تو میں کہوں گا اس سے بڑی سعادت تمہارے لیے اور کون سی ہوگی؟ جھیل لو، 50-60 سال مشکل آئے گی نا، اس سے زیادہ تو نہیں آئے گی، اس کو جھیل لو۔ مجھے روایتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ آخری وقت میں جن کے نام وقت کے امام کے نام پر ہوں گے انہیں سختی جھیلنی پڑے گی، مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وقت آخری وقت سے بہت قریب ہوگا، مجھے یوں لگتا ہے۔ تو میں نے اپنے چاروں بچوں کے نام اماموں کے نام پہ رکھے، اور یہ کہہ کے رکھیں کہ جو میں نام تمہارے رکھ رہا ہوں اس سے تمہاری زندگی سخت ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے، ہو جائے۔ یہ زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں اہل بیت کا نام چھوڑ دوں، نام بھی نہیں چھوڑوں گا، نام بھی ان کے نام پہ رکھوں گا۔ لیکن یہ مجھے پتا ہے اگر کوئی صرف نام رکھے، کیا یہ حسینی بنانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، حسینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کون سا حسینی؟ وہ حسینی نہیں جس کا تعلق جوڑتا ہے، نہیں، وہ حسینی جس کو امام کہیں کہ یہ حسینی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک سٹیپ آگے، 12 شہادت کی تاریخیں، 14 شہادت کی تاریخیں، 14 خوشی کی تاریخیں۔ جو غم کی تاریخیں ہیں اس کو 14 سے بڑھا کر 2.25 مہینے کر لو، خوشی کی تاریخیں اس میں شامل کر لو، ہو گئے 3 مہینے تقریباً، 90 ڈیز۔ ایک آدمی مجھ سے کہے میں حسینی ہوں، کیوں حسینی ہوں؟ میری زندگی کے ہر سال 90 ڈیز ان کی مرضی کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے؟ 90 ڈیز ان کے حساب سے ہیں۔ جب خوش ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، جب غم مناتے ہیں میں غم مناتا ہوں۔ یہ حسینی ہونے کے لیے کافی ہے؟ میں اس سے کہوں گا یہ تو تم نے 90 ڈیز کا بتایا، یہ بتاؤ باقی 275 ڈیز کیا کرتے ہو؟ 90 ڈیز تو حسینی ہو گئے، 275 ڈیز کا کیا ہوگا؟ رابطہ بنانے والا حسینی اس کے لیے کافی ہے، وقت کا امام کہے حسینی ہے، کافی ہے۔ اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کروں گا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، وہ سب امام کے معتقد تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ اگر میں ہر روز یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا درختوں پہ پھل تیار ہیں، آپ آ جائیں، چننے کی دیر ہے، توڑنے کی دیر ہے، یہ کہنا ہر روز حسینی بننے کے لیے کافی ہے؟ کوفے والوں کے لیے کافی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا، لکھ کے بھی دیا تھا، مہریں بھی لگائی تھیں، ان کے لیے کافی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور بھی چاہیے۔ میرا نام حسینی ہے، کافی نہیں ہوا، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کافی نہیں ہے۔ میرے 90 ڈیز ان کے مطابق ہوئے، اچھا ہے، بہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ میں ہر روز کہہ رہا ہوں مولا آئیں، مولا آئیں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، نہیں کروں غلط ہوگا، کافی ہے؟ نہیں، ہسٹری ثابت کر رہی ہے کافی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات کہتا ہوں، جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے میں بھی ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں، جو دعائیں وہ پڑھتے تھے میں بھی وہی دعائیں پڑھتا ہوں، جس طرح وہ اذان دیتے تھے میں بھی ویسی اذان دیتا ہوں۔ حسینی کے لیے کافی ہے؟ پیچھے کافی نہیں تھا۔ کیوں؟
وہ بھی یہی کر رہے تھے. وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے مغرب عشاء کی، وہ کسی اور طریقے سے پڑھ رہے تھے کیا؟ نہیں، اسی طرح پڑھ رہے تھے جیسے حضرت مسلم بن عقیل پڑھ رہے تھے. کیا ان کی دعائیں حضرت مسلم بن عقیل کی دعاؤں سے مختلف تھی؟ نہیں، دعائیں بھی وہی دعائیں تھیں. نام حسینی، دن منانا، دعا عبادات، سب کا سب اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے. ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. میرا سوال یہاں پر ہے، پھر چاہیے کیا ہے؟ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے 1400 سال محنت کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد یہ حاصل کر لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج سے 40 سال پہلے ہمارے پاس وہ دعائیں نہیں تھیں جو اب ہیں. میں اس کو بہت دفعہ دہرا چکا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمریں یاد کر رہی ہیں، کیا 40 سال پہلے ہم دعائے ندبہ اسی طرح پڑھ رہے تھے؟ ابھی جوان سا رلا ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ بیچارہ تو تھا ہی نہیں. بوڑھوں کو پتہ ہوگا، کم سے کم میری عمر کا تو ہو جس کو پتہ ہو. آیا 40 سال پہلے دعائے اللہم کل ولیک آتی تھی ہمیں اتنی؟ جس طرح آدھی بھی نہیں آتی تھی، آدھی بھی نہیں آتی تھی. اعمال شب قدر اتنی طاقت سے کرتے تھے، اتنے ہجوم سے کرتے تھے؟ تھوڑے بہت کرتے تھے، اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح اب کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے سالوں کی قربانیاں دے کر کچھ لیولز حاصل کر لیے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا کافی ہے؟ ہسٹری بتا رہی ہے اتنا کافی نہیں تھا. اب میں ایک سوال کروں گا، باقی والا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے کہے میں نے نہیں کرنا، تو میں اس سے کہوں گا تم بہت غلط جگہ پہ رک گئے ہو، بہت غلط جگہ پہ رکے ہو. کیوں؟ پچھلی دفعہ اس جگہ کے اوپر غلط لوگ رکے تھے. پچھلی دفعہ جو لوگ اس پر رکے تھے بہت غلط تھے. آج تک ہم لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، آپ وہاں پہ نہ رک جانا. آپ وہاں پہ نہیں رکنا، آپ کا مقام وہاں کا نہیں ہے. آپ کا مقام اس سے آگے کا ہے. آپ کو اس سے آگے جانا پڑے گا. اچھا، اب اس سے آگے جائیں گے تب وہ حسینیت آپ کے اندر آنی ہے. رابطہ بن چکا یا نہیں؟ رابطہ تو عزادار ہوتے ہی بن گیا تھا. رابطے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں منتخب ہونے کی بات کر رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر بننے کی بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ نہ بنے جو پچھلے میدان میں ہارے تھے. ہم وہ بنے جو پچھلی جنگ میں جیتے تھے. جیتنے والا بننا ہے. راستہ لمبا ہے، راستہ لمبا ہے. یہ مجھے بیان کرنا ہے، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے. تو جو ہمارا موضوع رہے گا وہ یہ کہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا اور اس پر عمل کیسے ہوگا، یہ مجھے آپ سے عرض کرنا ہے. اور اگر میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر جو دوست احباب اس پر عمل کریں گے تو اپنے دل میں سکون سے کہہ رہا ہوں کہ قطعاً آپ چند قدم وقت کے امام سے یقیناً اور نزدیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، یہ ٹاپک کچھ کو اچھا لگے گا، کچھ کو اچھا نہیں لگے گا. کس کو اچھا لگے گا، جس کو نہیں لگے گا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اچھا لگے گا وہ کون ہوگا؟
وہ ہوگا جو یہ چاہ رہا ہوگا کہ اپنے لیے اگلے لشکر میں جگہ کنفرم کرے، اسے اچھا لگے گا۔ کیوں؟ وہ چاہ رہا ہوگا مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے ساری زندگی کہا تھا یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، ہوگا کیسے، یہ ہوگا کیسے؟ جس کو یہ چاہیے ہے وہ اگلے لیول کو سوچے گا، اس کو میری بات کام آئے گی، میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ محبت سے ہونا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اہل بیت کی محبت سے ہونا ہے۔ آپ اور میں اور ہماری نسلیں جو اب تک یہاں پہ پہنچی ہیں، ہم لوگ حب اہل بیت کے صدقے میں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو آگے جائیں گے وہ انہی کی محبت کے صدقے میں جائیں گے۔ ہم اپنی طاقتوں سے یہاں نہیں آئے ہیں۔ اگر ہماری طاقتیں ہوتی نا تو جو کسی نے وقت کے امام سے کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کریں، تو امام نے فرمایا کہ اگر ہم دعا نہ کرتے تو تمہارے دشمن تمہیں کچل دیتے۔ ہم ان کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچے، آگے بھی ان کی دعاؤں کے صدقے میں جائیں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے پاکستان کے اندر اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہے۔ بچنے کا امکان نہیں تھا، اس میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پروردگار عالم نے لطف و کرم کیا، وقت کے امام کی نظر لطف شامل ہوتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج کی شب کے مصائب کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں بھی عشرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو، پہلی شب ان کے مصائب پڑھیں جو امامت پہ سب سے پہلے قربان ہوئی ہیں، ان کے مصائب پڑھے جائیں۔ ہم لوگوں کا اور آپ کا اہل بیت اطہار سے رابطہ، یہ جو محبت کا رابطہ ہے، یہ بہت عجیب رابطہ ہے، انتہائی عجیب رابطہ ہے۔ ابھی آپ تصور کریں، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ کربلا سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہم کربلا سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو کربلا والوں کی زبان بھی نہیں آتی ہے، ہمیں ان کی زبان نہیں آتی۔ ہم میں سے کافی لوگوں کا نسل کے اعتبار سے ان سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن ہم سب کا ایک بی بی کے نام پر تعلق بنا ہوا ہے۔ ہم کسی بھی قوم سے ہوں، ہم کسی بھی قبیلے سے ہوں، ہم کسی بھی نسل سے ہوں، ہم سب کے سامنے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ ہم بنت رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کا احترام کرنے والے ہیں، اور ہمیں ان کے حضور ان کے فرزند کی شہادت کی تسلیت پیش کرنی ہے۔ اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ ہم نے پرسہ دینا ہے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ ہم بیوی کو ان کے فرزند کا پرسہ دینے آئے ہیں تو سب سے پہلے آغاز کروں گا خود بیوی کے مصائب سے، اور میں آپ چاہنے والوں سے پوچھوں گا کہ جب میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھوں گا تو امام حسین کو پرسہ دوں گا، جب امام حسین کے مصائب پڑھوں گا تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دوں گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جب میں سیدہ زہرا کے مصائب پڑھوں آپ مجھے بتائیے مجھے کس کو پرسہ دیں؟ تو میں اپنی دانش میں کہوں گا کہ ہم سب مل کر محمد رسول اللہ کو پرسہ دینے آئیں، ہم سب مل کر وقت کے امام کو پرسہ دیں گے۔
ان کی جد ماجدہ کا پرساد۔ عزیزو، بی بی کی شہادت کیسے ہوئی، بی بی نے کون کون سے مصائب اٹھائے، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور قطعاً جو سمجھ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بی بی کے مصائب کو جان بھی نہیں سکیں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ لیکن ہمارے سامنے چند چیزیں بار بار آتی ہیں، چند چیزیں بار بار آتی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب مولا علی مرتضیٰ کو شہادت کی خبر ملی تو مسجد سے گھر جاتے ہوئے 3 دفعہ زمین پر بیٹھے۔ حیدر کرار، صاحب ذوالفقار۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ ہے کہ سیدہ نے کہا کہ جو مصائب مجھ پر ٹوٹے اگر پہاڑوں پر ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے، دنوں پر ٹوٹتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور ایک تیسرا جملہ عرض کروں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب مولا امیر المومنین کفن دے رہے تھے تو ایک موقع پر امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم سیدہ کے مصائب کیا ہے، اور متعدد مواقع پر جرأت جسارت کر کے کچھ روایتیں پڑھتا ہوں، بعض اوقات ہمت نہیں ہو پاتی ہے، لیکن بس مجھے یہ روایت عرض کرنی ہے کہ جب سیدہ در و دیوار میں پسیں، جب وہ لمحہ آیا تو سیدہ نے جو ندا دی وہ فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ استاد فاطمی نیا مکرر اس کو بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے ندا دی یا مہدی ادرکنی، یعنی صدیوں تک ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا کوئی جواب نہ دیا جا سکے گا، اور پھر ایک وقت ہوگا جب وقت کے امام تشریف لائیں گے۔ بی بی کے مصائب عجیب ہیں۔ بس ایک آخری روایت اور عرض کروں گا۔ ایک موقع آیا، مولا امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ بیٹو آؤ اور اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ عزیزو، آدمی بچہ ہو یا بوڑھا، ماں سے الوداع کرنا بہت سخت کام ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ماں سے الوداع کر لیا ہے وہ اس جملے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ بس ایک موقع پر امام حسن تشریف لائے، اپنی ماں کو الوداع کیا۔ سید الشہداء تشریف لائے، ایک عجیب جملہ کہا پہلے میری ماں مجھے خدا حافظ کہے پھر میں خدا حافظ کہوں۔ گویا بی بی ام سلمہ یا اسماء بنت امیس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ گویا فرمایا میں حسین ہوں، میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں۔ عزیزو، امیر المومنین سے روایت ہے کہ خدا کی قسم فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹے، فاطمہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے سینے سے لگایا، ایک ندائے غیبی آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میں کہوں گا مولا آج تو بچے کو علیحدہ کر دیا، لیکن ایک کل کربلا کا میدان آئے گا جب حسین خنجر تلے ذبح ہو رہے ہوں گے اور فاطمہ حسین کے گلے سے لپٹی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسینی بننے کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔
حسین یا 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 حسین بے وارثی ہو یا میری دائی بے وارثی ہو یا میری دائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا